अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के काकूल में होने वाले खिताब का जायज़ा लेंगे और इसी खिताब का जायज़ा लेते हुए कुछ अहम नुकात पर बात भी करेंगे। इसके अलावा भारत ने 6 नई आबदोज़ बनाने का फैसला किया है, जहाँ इस पर बात होगी। वहीं दोहा में होने वाले आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुलाकात की बात भी करेंगे। तो असल सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान हमारी बात सुन रहा है और क्या हमें लिखकर गारंटीज देगा दहशत गर्दी के खिलाफ। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। यहाँ वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, काफ़ी जामे खिताब किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या है इस खिताब पर? ओवरऑल रिएक्शन तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि जो कंटेंट है तकरीर का वो बड़ा ज़बरदस्त था और ख़ास तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ थे उन्होंने फील्ड मार्शल ने तकरीबन तमाम इश्यूज़ को टच किया जी। और 4-5 चीज़ें हैं जो कि हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे। जी प्लीज़। पहले तो देखिए, उनके ख़िताब में जो पाकिस्तान में एक बहस इस वक्त हो रही है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ बहुत उसकी तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं उसका असर हमारे जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ उन पर न पड़े। तो आज के ख़िताब में जो फॉर्मुलेशंस थी चीन से मुताल्लिक़ और अमेरिका से मुताल्लिक़ वो अहम थी, क्योंकि फील्ड मार्शल ने जब चीन का ज़िक्र किया तो उसमें उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की बात की। तो ये स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, तो इससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि हमारे चीन के साथ ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। जब उन्होंने बात की अमेरिका की, तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि ग्रोइंग रिलेशंस हमारे हैं। तो सुन लेते हैं कि क्या कहा उन्होंने। सुनाइए प्रोड्यूसर साहब। Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. जहाँ अमेरिका की बात की तो उन्होंने कहा कि हम अभी स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग हमारी जो ताल्लुकात हैं उसकी बात की, अभी वो स्ट्रेटेजिक लेवल की नहीं है। और जिस तरह हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि हो भी नहीं सकते, लेकिन एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप ज़रूर कायम हो सकता है, जो कि बाइडन के ज़माने में नहीं था। सही। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से कम से कम ये हमें स्पेस ज़रूर मिली है कि हम एक अच्छे बेहतर ताल्लुकात अमेरिका के साथ इस्तेवार करें। साथ में उन्होंने ज़िक्र किया प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी, कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक रोल है वो प्रेज़ वर्दी है, तारीफ़ के काबिल है, जो वो दुनिया भर में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का ज़िक्र किया तो प्रेसिडेंट शी का ज़िक्र क्यों नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रम्प का ज़िक्र इसलिए उन्होंने कर लिया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान भारत के दरमियान भी एक्टिव एक किरदार अदा किया था। फिर और भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में हो रहे हैं, चाहे वो रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दरमियान हो, आज़रबाईजान, आर्मेनिया, इजिप्ट, इथोपिया और बहुत से ममालिक, तो उसमें कुछ ना कुछ किरदार रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प। इवन अभी भी जो अफगानिस्तान के साथ चल रहा है इसके बारे में भी इसके बारे में कि मैं भी हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मेरे इंटरनल मामलात बहुत हैं, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाता। लेकिन उसके अलावा उन्होंने गज़ा में अभी एक सीज़ फायर तो करवाया ही है। तो फिर ये भी एक कहीं ना कहीं ये चीज़ वाज़ेह करता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ना, वो अभी कोई ऐसे नहीं है कि हम उन्हें दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कहें। सच्ची बात है, जो मैं, क्योंकि अभी भी ट्रम्प इज़ द मैन हु इज़ ड्राइविंग द होल थिंग। मुमकिन है कि जब ट्रम्प वाइट हाउस में नहीं होंगे 2028 में या 2029 में, क्योंकि 28 में तो इलेक्शंस होंगे और फिर 29 जनवरी में नया सदर आ जाएगा,
ممکن ہے کہ اگر ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ آ جاتا ہے یا کوئی اور آ جاتا ہے صحیح. تو اس کی انکلینیشن ذرا مختلف ہو صحیح. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، کیونکہ وہاں کا پتہ نہیں چلتا. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں اتار چڑھاؤ اس طرح ہی آتا رہا ہے، جی اس لیے یہاں پہ نام لے کر مینشن کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. چین کے معاملے میں تو جو بھی لیڈر ہو اور ہمارے ہاں بھی جو لیڈرشپ ہو، یہ وہ تعلقات ایک پرماننٹ چیز ہے. بڑی اس گہری بات کر دی ہاں؟ آپ نے باسط تو اس صاحب. وجہ سے وہاں پہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دونوں ممالک کا ذکر کرنے بس کافی ہے. صحیح صحیح. تو یہ ایک میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں اس پوائنٹ کو. اچھا، بھارت کے معاملے میں بڑا واضح پیغام انہوں نے دے دیا اور مجھے ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں کوئی جھول نہیں تھا، کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی ان کے میسج میں، بلکہ وہ ایک قدم اور آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جو ماضی جو ہوا سو ہوا بنیان و مرصوص میں، اس بار اگر بھارت نے ہمیں مائنر پروووکیشن بھی کی تو ہم بڑا اس کا آؤٹ آف پروپورشن جواب دیں گے. وہ بھی ہے ہمارے پاس، اگر ہم سنا دیں جی. پروڈیوسر صاحب کہ کیا کہا عاصم منیر صاحب نے. The expectations of the initiators, I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. We shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation. تو یہ جو مائنر پروووکیشن کی بات ہے، اگر بھارت نے کوئی بھی اس دفعہ تو انہوں نے کر لیا نا، مئی میں ہمارے شہروں میں باری کی، اور یہ پروووکیشن ہی تھی نا جس کا جی. پاکستان نے جواب دیا، لیکن ہمارا جواب بھی بڑا میجرڈ تھا. اس بار انہوں نے کہا کہ اگر مائنر پروووکیشن بھی ہوئی تو ہم نے جو جواب دینا ہے وہ بڑا آؤٹ آف پروپورشن ہوگا. صحیح. تو بھارت کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. پھر کشمیر کا بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا. مجھے یاد آتا ہے کہ کچھ سال پہلے جب جنرل باجوہ تھے، ان کی شاید آخری تقریر تھی کاکول میں، انہوں نے جموں اور کشمیر کا ذکر ہی نہیں کیا اس میں. تو دیٹ واز اے ہیوج شاک فار می کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کاکول میں آپ ایک آرمی چیف تقریر کر رہا اور جموں اور کشمیر کا ذکر ہی نہ ہو. تو بہرحال عاصم منیر صاحب نے، فیلڈ مارشل نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ جموں اور کشمیر کا جہاں تک تنازع ہے وہ ہم کمیٹڈ ہیں ڈپلومیٹک، مورل اور پولیٹیکل سپورٹ دینے کے لیے، اور یہ جو تنازع ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی جو امنگیں ہیں اس کے مطابق حل ہونا چاہیے. تو یہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی رہی ہے، اس میں کنسنسس ہے. تو انہوں نے وہ بات بڑی اچھے طریقے سے دہرا دی. صحیح. اس کے علاوہ انہوں نے فلسطین کا بھی ذکر کیا، اور مجھے پھر خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ جب فلسطین کا انہوں نے ذکر کیا تو یہ نہیں کہ ہی منسڈ ہز ورڈز. انہوں نے برملا طور پہ یہ کہا کہ فلسطین کا تنازع حل ہونا چاہیے اور فلسطینی ریاست بننی چاہیے 1967 بارڈرز کے مطابق. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پاکستان میں بھی ایک لوگوں میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک پایا جاتا ہے، تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے خطرہ سا لگا ہے، کہیں خدشہ سا ہے کہ پاکستان کہیں بالکل دو ریاسی سلوشن سے پیچھے نہ ہٹ جائے. جس طرح ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا کہ ابراہیم ایکارڈز پہ امریکہ کا بڑا پریشر آئے گا، سعودی عرب کا بھی شاید پریشر آئے. تو یہ اچھا ہوا کہ فیلڈ مارشل نے بڑے واضح انداز سے اپنا موقف جو ہے دہرایا ہے پاکستان کا، کہ ہم جو ہیں اس ریاستی سلوشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، فلسطین کی ریاست کے سلو. اور وہ 1967 القدس الشریف اس کا کیپٹل ہوگا. یہ اہم ہے، یہ اس لیے اہم ہے کہ آپ پریشر تو پاکستان پہ یقیناً آئے گا، اور کچھ لوگ یہ بھی تجویز کریں گے کہ جی کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو دہراتے رہیے، لیکن ابراہیم ایکارڈز میں شامل ہو جائیے، کیونکہ ایک نقطہ آرگومنٹ کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب آپ تعلقات قائم کریں گی اسرائیل کے پاس ساتھ تو آپ کو لیوریج مل جاتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. اچھا، یہ آرگومنٹ بالکل غلط ہے میرے حساب سے. آپ تعلقات قائم نہ کریں تو یہی آپ کا اصل لیوریج ہے. یہی سعودی عرب کا اور پاکستان کا لیوریج ہے. ہاں، میں انڈونیشیا کی بات نہیں کر رہا، میں اور ممالک کی بات نہیں کر رہا. اصل جو دو ممالک ہیں نا،
وہ پاکستان اور سعودی عرب ہی ہیں. اور مجھے یہ امید ہے کہ ہمارا ان کے سعودی عرب کے ساتھ اب ہمارا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے, تو ہم بہت کلوزلی کوآرڈینیٹ کریں گے ان تمام معاملات میں, کیونکہ ابھی غزہ کا معاملہ بھی طے نہیں ہوا, ابھی بہت سے فیزز باقی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ میرے خیال میں تھا ان کو اس کا ذکر کرنا. صحیح. پھر افغانستان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا, وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں کور کریں گے. اور جو ایک اور بات انہوں نے کہی وہ گلف کوآپریشن میں جو گلف کنٹریز ہیں ان کے بارے میں, کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کافی جو ہے بہتر ہوئے ہیں, اور جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ سائن کیا. صحیح. تو اوور آل یہ ایک اچھا خطاب تھا میرے خیال میں. جو بھی ہم جیسے لوگوں کے شک و شبہات تھے, خاص طور پہ بھارت کے معاملے میں, فلسطین کے معاملے میں, امریکہ اور چین کے معاملے میں, وہ کسی حد تک قبل کافی حد تک دور ہو گئے ہیں. جی. کہ کم از کم جو ہماری آرمی ہے یا جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اپنے ذہن میں کلیئر ہیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے کیا اور ہمارے تعلقات کی نوعیت بھی کیا ہے. افغانستان کے بارے میں بھی آج دوحہ میں ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, اس کا ہم ذکر کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. لیکن انہوں نے واضح ایک پیغام دیا کہ افغانستان کو قابو کرنا پڑے گا یہ جو دہشت گردی کے معاملات ہیں, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر مسائل اور بگڑ جائیں گے. اور میرے خیال میں درست پیغام ہے. ہمارے آبویسلی ہماری بھی تو لمیٹیشنز ہیں نا, ہم کب تک یہ دہشت گردی کو سہتے رہیں گے, برداشت کرتے رہیں گے. جی. ہم نے بھی تو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دینی ہے نا, کب تک کے پی اور بلوچستان کے لوگ سفر کرتے رہیں گے. That's true. تو اس وجہ سے یہ پیغام دینا بھی ضروری تھا. اور چونکہ حال ہی میں اور بھارت کا ہی بڑا رول ہے اس سارے معاملے میں, بلکہ آج جے شنکر صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ وہ افغانستان کو ہر طرح سے مدد کریں گے اب. تو انہوں نے بھی کھل کے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم افغانستان کو پوری کوشش کریں گے کہ پورے طریقے سے استعمال کریں پاکستان کے خلاف. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کس حد تک بھارت کے ساتھ اس قسم کا تعاون کرتا ہے جو بالکل پاکستان کے خلاف ہوگا. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ.